ہماری دوسری پری سپوزیشن یہ ہے کہ یو آر 100% ریسپانسبل فار یور ریزلٹس، یعنی آپ اپنے نتائج کے 100% ذمہ دار ہیں۔ زندگی کے تمام پہلوؤں میں آپ نے یہ نظریہ بنانا ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، بجائے اس کے یہ نظریہ بنائے رکھیں کہ حالات کے ذمہ دار والدین، تعلیم کی کمی، حکومت، مہنگائی، غربت یا لوگ ہیں۔ جب یہ نظریہ بناتے ہیں کہ آپ کے حالات کے ذمہ دار آپ خود نہیں بلکہ باہر کے عوامل ہیں، تو اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنے حالات کی ذمہ داری آپ بیرونی عوامل کو سونپ دیتے ہیں اور خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ کے اندر ایکشن لینے کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے مطابق بیرونی حالات ہی مسائل کی وجہ ہیں، تو اس کو حل کرنے کے لیے بیرونی طور پر ہی تبدیلی لانا ہوگی۔ اس لیے جب یہ مانتے ہیں کہ بیرونی حالات میں تبدیلی سے آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے، تب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے معجزے کا انتظار کرنے لگتے ہیں کہ جب لوگ ٹھیک ہوں گے، والدین کا رویہ ٹھیک ہوگا، حکومت بدلے گی، تب میرے حالات بدلیں گے۔ یعنی آپ اپنا کنٹرول اپنے پاس نہیں بلکہ بیرونی عوامل کو دے دیتے ہیں۔ لوکس آف کنٹرول تھیوری کے مطابق دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اندرونی لوکس آف کنٹرول، دوسرا بیرونی لوکس آف کنٹرول۔ اب بیرونی لوکس آف کنٹرول والے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے حالات کی ذمہ داری بیرونی عوامل کو سونپتے ہیں، جبکہ اندرونی لوکس والے اپنے حالات کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ ذمہ داری، کنٹرول اور خوشی تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ آپ جتنی زیادہ ذمہ داری قبول کرنے لگتے ہیں، حالات پر آپ کا کنٹرول اتنا زیادہ ہونے لگتا ہے، اور جتنا زیادہ کنٹرول ہونے لگتا ہے آپ کی زندگی میں اتنی زیادہ خوشی آنے لگتی ہے۔ اس کے برعکس آپ جتنی ذمہ داری بیرونی عوامل پہ ڈالنے لگتے ہیں، اتنا ہی کنٹرول ختم کرتے ہوئے خود کو بے بس محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جتنا کم کنٹرول ہوگا، خوشی بھی اتنی کم ہوگی۔ اس وقت آپ کے حالات اور ذہنی کیفیت جیسی بھی ہے، آپ نے یہ نظریہ بنانا ہے کہ ان حالات اور ذہنی کیفیت کی ذمہ داری میری اپنی ہے، چاہے آپ کو ظاہری طور پر حقیقت کچھ اور نظر آتی ہو، لیکن جب ہم گہرائی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ جب NLP کو مکمل طور پر سمجھ جائیں گے، تب آپ آسانی سے دعویٰ کر سکیں گے کہ حالات اور ذہنی کیفیت کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی ذہنی کیفیت کو بدل سکیں، تب احساس ہوگا کہ آپ واقعی اپنے ذمہ دار تھے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے، آپ اس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ مسلسل یہ سوچ رہے ہیں کہ اس شخص نے آپ کو کیوں دھوکہ دیا، کیوں آپ کی توقعات کی دھجیاں اڑائیں۔ جب آپ ان جملوں اور سوچوں پر غور کریں گے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اپنی ذہنی کیفیت کی ذمہ داری دوسروں کو دے رہے ہیں۔ اس سے آپ کا ڈپریشن اور زیادہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ یہ نظریہ اپناتے ہوئے آپ کو سوچیں بھی اسی کے مطابق آئیں گی۔ مثلاً بار بار یہ سوچیں آئیں گی کہ میں نے اس شخص کے لیے بہت کچھ کیا، میں نے فلاں موقع پر اس کی مدد کی، لیکن اس نے بدلے میں مجھے دھوکہ دیا یا نقصان پہنچایا۔ اسی طرح آپ کی تمام سوچیں اس نظریے کی تائید کرتی نظر آئیں گی۔ لیکن اگر اس کے برعکس نظریہ اپنائیں گے کہ میں اپنے حالات اور ذہنی کیفیت کا خود ذمہ دار ہوں، تب آپ کو ایسی سوچیں آنے لگیں گی جو اس نظریے کو سچ ثابت کرنے لگیں گی۔ آپ کو یہ لگنے لگے گا کہ اس نے مجھے دھوکہ دینا تھا سو دے دیا، یہ میری بیوقوفی تھی کہ میں نے اس پر اعتبار کیا، یہ میری کم عقلی تھی کہ میں نے اس سے توقعات وابستہ کیں، اس نے میرا جو نقصان کرنا تھا وہ تو کر دیا، لیکن اب میں اپنا وقت برباد کر رہا ہوں، اور وہ بھی ایسے شخص پر جو میرے لیے نقصان دہ تھا، اس لیے مجھے خود کو بدلنا ہوگا۔ یعنی جیسا نظریہ اپناتے ہیں، آپ کو سوچیں بھی ویسی آنے لگتی ہیں۔ اس لیے آج سے یہ نظریہ بنا لیں کہ میں اپنے نتائج کا 100% ذمہ دار ہوں۔
باقی کی پری سپوزیشن ہم اگلی ویڈیوز میں کور کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو ان پری سپوزیشنز کی سمجھ آ رہی ہوگی. اگر کہیں پہ کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا ہے. اینڈ ڈو شیئر دس ویڈیوز ود ادر اسٹوڈنٹس سو دیٹ کہ باقی اسٹوڈنٹس بھی اس اپرچونٹی کو اویل کر پائیں. تھینک یو سو مچ.